آج ہم آپ کو ایک ایسی مرض جسے بواسیر کہتے ہیں، عام طور پر یہ چٹپٹی غذاؤں، مسالے دار کیمیکل کی کھادوں اور کیمیکل سے بنی ہوئی غذاؤں، اور خاص طور پر یہ جو خوش خوراک لوگ ہیں جو کہ چٹپٹی کھٹی چیزیں، سموسے پکوڑے، پراٹھا، نان چنے اور ایسی چیزیں جن کا ناشتے میں عام طور پر ایسی ہی جو غذائیں جن کے خشک گرم مزاج کی ہیں، اور ایسی تمام غذائیں جو کہ قبض پیدا کرتی ہیں، جسم میں خشکی پیدا کرتی ہیں، خوش خوراک لوگوں کا مرض ہے یہ۔ اور اس کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک ایسا مرض کہ جس میں منہ نے یہ چٹپٹی غذائیں کھائیں اور سزا تمام جسم کو بھگتنی پڑتی ہے، خاص طور پر مکد کو یعنی بخانے والی جگہ پر اس مرض کا اثر ہوتا ہے، یعنی یہ غلطی منہ نے کی اور سزا پورے جسم کو خاص طور پر بخانے والی جگہ کو ملی۔ تو اس میں اپنے کھانے پینے کی غذاؤں کا خاص خیال رکھیں۔ عام طور پر سبزیوں کا استعمال، مثلاً اگر گرمی ہے تو آپ کدو، ٹینڈے، توری، پیٹھا، اور اگر سردیاں ہیں تو گاجر، مولی، شلگم، مونگرے، فروٹ، ایسے فروٹ جو کہ کھٹے نہ ہوں ان کو استعمال کریں، تو آپ اس قسم کی نہ صرف یہ بواسیر بلکہ جتنی بھی آج کل جو امراض پیدا ہو رہی ہیں، یعنی سوداوی قسم کی ہیں، خشکی والی امراض ہیں، ان تمام امراض سے آپ کو بچت ہوگی۔ اور ایسے لوگ جن کو کہ عام طور پر قبض رہتی ہے، انہیں خاص طور پر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی قبض کو دور رکھیں، یعنی سبزیوں کو جب استعمال یا فروٹ کا کیا جائے گا اور خشک چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو ان کو قبض نہیں ہوگی۔ اگر قبض ہے پھر تو مزاج کے مطابق کوئی نہ کوئی معمولی دوا لے کر قبض کو دور کرتے رہیں۔ اور اس میں اس کی جو اقسام ہیں ان کو ہم مقام کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلی ایک بواسیر جو کہ بواسیر لب کہلاتی ہے، یعنی کہ ہونٹوں کی بواسیر، یہ عام طور بہت کم ہوتی ہے، عام طور پر مکد کی بواسیر ہی ہوتی ہے، یہ اس کی دوسری قسم ہے۔ اب اس دوسری قسم کی مزید کچھ قسمیں ہیں مزاج کے لحاظ سے، کچھ ایسی ہیں جو ایک پہلی قسم جو ہے وہ بادی بواسیر ہے۔ اب بادی بواسیر اور دوسری خونی بواسیر، یعنی ایک بادی بواسیر کے اندر کہ پخانے کی جگہ میں سوزش ہو جاتی ہے، وہ جگہ پھول جاتی ہے، اس میں قبض لازمی ہوگی، پیٹ میں ہوا لازمی ہوگی، اس کو ریول بواسیر یعنی بادی بواسیر بھی کہا جاتا ہے۔ اور بادی بواسیر کے یہ ہے کہ آپ اس میں معدے کی اصلاح کریں، قبض دور کریں اور ہاضمے کو درست رکھیں تو یہ مرض بڑی جلدی چلے جاتی ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے وہ ہے بواسیر خونی، اس میں کیا ہوگا کہ موقع ہوں گے، موقع اب مختلف مقام پہ ہوں گے، یعنی مکد کے یعنی پخانے والی جگہ کے باہر کی جانب بھی ہوں گے، درمیان میں بھی ہوں گے، گہرائی میں بھی ہوں گے۔ اب جو باہر ہیں ان کا علاج آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ مختلف لگانے کی دواؤں سے چلے جاتے ہیں۔ جو اندرونی ہیں ان میں کیا ہوگا کہ موقعوں کے اندر سے خون آتا ہے، اور خون کچھ جو درمیانی قسم اس کی یہ ہے کہ ان میں درد بھی ہوگا اور خون بھی آئے گا۔ جو گہرائی میں ہوں گے ان میں کیا ہوگا کہ خون وہاں سے زیادہ آئے گا اور درد کم ہوگا۔ جو درمیانی قسم ہے ان میں کیا ہوگا، درد زیادہ ہوگا اور خون کم آئے گا، یہ اس کی تھوڑی سی معمولی قسم ہے۔ اب اس کے جو موقع ہیں وہ ان کی مختلف شکلیں ہیں، شکلیں تو ان کی بہت زیادہ ہیں، یعنی یہ سمجھ لیں کہ 28 کے قریب قسمیں ہیں، لیکن یہاں چند میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلی ایسی ہوگی جو کہ کھجور کی جو گٹھلی ہے ویسی ہوگی اس کی شکل، یعنی موقعوں کی۔ دوسری کیا ہوگی، انگور کی طرح کے مسے ہوں گے۔ تیسری ہوگی موتی کی طرح کے مسے ہوں گے۔ چوتھی اس میں جیسے شہتوت ہوتا ہے لمبا یا چھوٹا، اس طرح کے بھی موقع ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے جیسے کہ املی ہے اس کے دانے کی طرح، یعنی اس جیسے جیسے شکل بدلتی رہے، کچھ انجیر کی طرح انہیں تینی یعنی تین کہتے ہیں انجیر کو، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، والتین والزیتون۔ اب اس شکل کے مسئلے ہو گیا۔ اب اس طرح بہت سی اقسام ہیں لیکن یہاں ان کی ضرورت نہیں، کیوں ان کا علاج ایک ہی طرز کا ہوگا، صرف اور صرف یہ مادہ مرض یعنی جو سبب ہے اس کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے یہ مختلف قسم کی شکلیں ہیں۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ جب خون آ رہا ہے تو پھر اس میں یہ خاص خیال رکھیں کہ اس کا مزاج، اس مرض کا مزاج خشک گرم ہے، اور اگر ہوا زیادہ ہو رہی ہے تو اس کا مزاج میں خشکی کے ساتھ سردی موجود ہے۔ اب خشک سرد اور خشک گرم یہ دو ہی قسم اس کے بواسیر کے اسباب ہو گئے، لہذا اب آپ خشکی والے بادی اور خشک گرم تمام غذائیں
اور دوا خاص طور پر یہ کیمیکلز کی دوائیں ہیں، یہ ایسی دوائیں جن کا مزاج خشک گرم ہے یا خشک سرد ہے، ان کا استعمال نہ کریں، بلکہ ایسی غذائیں اور دوائیں استعمال کریں جن کا مزاج گرم تر ہے۔ گرم تر قسم کی غذائیں اس مرض کا بہترین علاج ہے۔ جگر کی اصلاح کریں، تلی کی اصلاح کریں اور خون کی اصلاح کریں، یعنی ایسے ہی خون گاڑھا نہ ہو، اور خون کو صاف کرنے والی غذائیں جو اور دوائیں ہیں وہ اس میں بہتر ہوں گی۔ اب اس میں یہ معدے کی اصلاح کریں، خاص طور پر جو آپ غذا کھا رہے ہیں اس کی مزاج ٹھیک کریں اور اس کی مقدار بھی کم کریں۔ جب مقدار کم کریں گے تو معدہ غذا کو ہضم کرے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ غذا کے ساتھ پانی کا استعمال جو ہے اس کا خاص خیال رکھا جائے، یعنی غذا کے ساتھ پانی کم از کم، اور غذا سے آگے پیچھے 1 گھنٹہ پہلے یا 1 گھنٹہ بعد یا پونا گھنٹہ بعد تب آپ پانی پئیں، بار بار پئیں۔ لسی خاص طور پر جو کھٹی ہوتی ہے اس کو بالکل نہ لیں۔ تمام قسم کے کولڈ ڈرنکس اس کے لیے اس میں بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ مچھلی، گوشت، انڈا، سموسے، پکوڑے، وہ پہلے جیسے آپ کو یہ انتہائی نقصان دہ چیزیں ہیں۔ اور اس کا اصول علاج یہی ہوگا کہ آپ اگر موسم سردی کا ہے تو گاجر، مولی، شلگم، مونگرے، اور اگر موسم گرمی کا ہے تو کدو، ٹینڈے، توری، پیٹھا، اور خاص طور پر فروٹ جیسا کہ اس میں امرود، خربوزہ، تربوز، کیلے کھانے ہیں تو 5-6 کھائیں، تو اس مرض کا انشاءاللہ تعالی آپ اس مرض سے نجات پا لیں گے۔ لیکن خاص خیال یہی رکھنا ہے کہ مرض کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جب یہ مرض ہوئی تو خون آنا شروع ہوا موقعوں سے، تو اس کو کیا کرتے ہیں کہ خون کو بند کرتے ہیں۔ اب وہ خون بند کرتے ہیں، وہ مرض رک جاتی ہے، مریض پھر سست ہو جاتا ہے، کچھ دن کے بعد پھر تک خون آنا شروع ہوا، پھر دوبارہ سے پھر وہی خون کو روکنے والی دوائیں لے لی، اور پھر کیا ہوگا کہ اس طرح مسے آہستہ 2-4 دفعہ ایسا کریں گے تو مسے کیا ہوگا، وہ پکے ہو جائیں گے اور وہ بہت بڑے ہو جائیں گے، ان میں خون رک جائے گا۔ پھر جب دوبارہ ہوگا تکلیف اتنی شدت سے ہوتی ہے کہ آرام جلدی نہیں ہوتا، پھر کیا ہوتا ہے کہ درد کو روکنے والی دوائیں دے دی جاتی ہیں۔ اب وہاں موقع پھر اس میں سستی آ گئی، مریض پھر دوبارہ سے سست ہو گیا، اس نے پھر دوائیں استعمال کرنا چھوڑ دی، تو وہاں کیا ہوگا کہ وہاں پہ وہ ایسے موقع ہو جائیں گے کہ درد ان سے نہیں رکے گا۔ پھر کیا ہوگا کہ عام طور پہ جب علاج کرنے والا اس کو نہیں سمجھتا تو وہ کیا کہتے ہیں اس کا آپریشن کرا لیں۔ آپریشن کرانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ مریض پھر سست ہو جاتا ہے اور پھر وہ پرہیز نہیں کرتا بعضی چیزوں کا، اس سے کیا ہوگا کہ دوبارہ کچھ عرصے بعد پھر بواسیر رہتی ہے۔ اس طرح 2-3 بار ہو، اس کے بعد کتنی دفعہ آپریشن ہوگا کہ وہ آپریشن اس کا علاج نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپریشن کرا بھی لیا ہے تو اس کے بعد خاص خیال رکھیں آپریشن کے فوراً بعد بادی چیزیں، کھٹی چیزیں، قبض کرنے والی چیزیں ان کو نہ کھائیں، معدے کی اصلاح رکھیں، قبض نہ ہونے دیں، تو پھر یہ آپ دوبارہ یہ مرض نہیں ہوگی۔ اور اس میں خاص طور پر یہ رکھیں کہ خیال رکھیں کہ جب غذا آپ ٹھیک استعمال کریں گے، بادی غذائیں استعمال نہیں کریں گے، گرم تر غذائیں استعمال کریں گے، تو پھر یہ مرض جلدی نہیں ٹھیک ہوتا۔ یہ خاص خیال رکھیں کہ مرض دب جاتا ہے۔ مرض کا علاج کوشش کریں کہ 3 ماہ علاج کرانا پڑے، 6 ماہ علاج کرانا پڑے، اور پرہیز تو کم از کم 1 سال بھی اگر آپ کر لیں تو کوئی کم نہیں ہے یہ، اس لیے کہ یہ مرض پھر دوبارہ جب مرض چلی جائے گی دوبارہ نہیں ہوگی۔ دوبارہ کب ہوگی؟ جب آپ ایک دن آلو کھا رہے ہیں، دوسرے دن گوبھی کھا رہے ہیں، پھر چاول کھا رہے ہیں، پھر پراٹھا ہے، سموسے پکوڑے ہیں، چنے کی دال کھا لی، تو یعنی آپ نے مسلسل آپ روز ہی بد پرہیزی، وہ روزانہ آپ ایک ہی قسم کی غذائیں استعمال کر رہے ہیں۔ لہذا اس بات کو سمجھیں، اس مرض کے لیے مقامی طور پر موقع ہوں تو لگانے کی دوائی بھی استعمال کریں، تو یہ انشاءاللہ یہ موقع اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن صبر کے ساتھ اور پرہیز کے ساتھ اگر علاج کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جان چھوٹے گی۔ اور بادی بواسیر میں پھر خیال رکھیں کہ معدے کی اصلاح کریں، معدہ ہی اصل اس کا سبب، یعنی پھر دوبارہ میں آپ کہوں کہ منہ کی غلطی اور پخانے والی جگہ کو سزا ملتی ہے، اور اس میں منہ سے لے کر پخانے والی جگہ یعنی بڑی آنت تک اس تمام علاقے کی اصلاح کی جائے، یا کبھی سوزش بھی ہو جاتی ہے یا ان میں خشکی ہو جائے گی، جب یہ دور ہو جائے گا تو یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا۔